باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم محمد امین مغل علاج بالغذا، پرہیز اور ورزش کے ساتھ اپنے ناظرین کے لیے علاج برائے پٹھوں کے کھچاؤ اور اس کی وجوہات اور اس کے علاج کے بارے میں آپ کو آگاہی پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یہ پٹھوں کا کھچاؤ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا مجرب اور آسان اور سستا نسخہ علاج بذریعہ پھلوں کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ اور بذریعہ ورزش کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس میں پہلے تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پٹھوں کا کھچاؤ کیوں ہے اور یہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلی وجوہات تو یہ ہے کہ پٹھوں کا کھچاؤ پانی کے کم استعمال کرنے سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں پٹھوں کا کھچاؤ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ورزش کرنے سے پہلے جسم کو وارم اپ نہ کیا جائے تو پھر بھی پٹھوں کا کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ پٹھوں کا کھچاؤ وٹامن ڈی اور سی کی کمی سے بھی پٹھوں کا کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، پہلی وجہ کہ پٹھوں کا کھچاؤ پانی کے کمی کی وجہ سے ہے، تو اس میں آپ نے پانی کی مقدار کو 24 گھنٹے کی بنیاد پر زیادہ لینا ہے، جس کی وجہ سے پٹھوں کے کھچاؤ میں ریلیف پیدا ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پٹھوں کے کھچاؤ میں وٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے، تو اس وٹامن ڈی جو ہے وہ آپ کو غذائیت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو دھوپ کے ذریعے بھی وٹامن ڈی آپ کو لے سکتے ہیں۔ آپ روزانہ کا معمول تھوڑے سے وقت کے لیے بنا لیں کہ آپ نے دھوپ میں بیٹھنا ہے، تو اس سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ وٹامن سی کی کمی سے بھی یہ کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو وٹامن سی کی کمی ہے تو آپ نے موسمی پھلوں میں سے کنو یا موسمی اور یا مالٹا، آپ نے ان میں سے ایک پھل لینا ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر کوئی بندہ 6 کنو کھائے، 6 موسمیاں کھائے یا 6 مالٹے کھائے تو اس کو اثر اتنا ہی ہوگا جتنا کہ ایک اس میں سے ایک چیز کھائے گا۔ ایک چیز کا مطلب یہ ہے کہ ایک پھل، یعنی ایک کنو یا ایک موسمی یا ایک مالٹا۔ یعنی کہ اس کی وجوہات کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہے۔ ناظرین، یہ جو وٹامن سی ہے جسم میں جتنی مقدار میں چاہیے ہوتا ہے وہ اتنا مقدار میں ٹھہرتا ہے۔ باقی وٹامن سی جو ہے وہ یورین کے ذریعے باہر خارج ہو جاتا ہے، یعنی یہ جسم میں سٹور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس کو روزانہ کی بنیاد پر آپ ایک کنو یا ایک موسمی یا ایک مالٹا یا پھر ایک لیمن پانی میں نچوڑ کر استعمال کریں تو اس میں ریلیف پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ناظرین، یہ رہا کہ آپ نے ورزش سے پہلے وارم اپ نہیں کیا تو آپ کو پٹھوں کا کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ اب اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو پانی کی بھاپ تیار کر کے اس کو بھاپ دینی ہے جہاں پٹھوں کا کھچاؤ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے سے برتن میں پانی کو ڈال کر اس میں لاہوری نمک ڈال کر، زیادہ مقدار میں لاہوری نمک ڈال کر، یعنی کہ 1 پاؤ 1.5 پاؤ کے قریب لاہوری نمک ڈال کر آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے پانی کو۔ پھر پانی جب فل بوائل ہو جائے تو قابل برداشت پانی کی بھاپ کو آپ نے اس طرح لینا ہے کہ جسم کا وہ حصہ اتنی دور رکھیں بھاپ سے کہ وہ جل نہ جائے، اور اوپر جو ہے نا تولیے کو اس جسم کے حصے کو ڈھانپ دے
اور وہ جسم کے حصے کو نیچے سے بھاپ جو ہے نا اس کو وارم اپ کرنے لگے، اور جب تک یہ پانی ٹھنڈا نہ ہو یا اس کی گرمائش میں کمی نہ ہو تو یہ بھاپ آپ نے لیتے رہنا ہے۔ تو جیسے ہی یہ بھاپ آپ کی کمی پیدا ہوئی، آپ نے بھاپ لینی بند کر دینی ہے، اور اس کے بعد اپنے جسم کو بھاپ کے پانی سے ختم کرنے کے لیے تولیے کا استعمال کرنا ہے۔ اور آخر میں آپ نے تلوں کا آئل یا زیتون کا آئل جو جسم پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی نرم ہاتھ سے مالش کر کے اس کے اوپر نرم نرم آپ نے کپڑا لپیٹ کر رات کو سوتے وقت یہ عمل کر کے سونا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ صبح اٹھیں گے تو جسم کا وہ پٹھا یا وہ حصہ اعصابی جو اس میں متاثرہ ہو گیا ہے، تو اس سے آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ یہ ہیں ناظرین تینوں طریقے جن سے آپ جس کے استعمال سے آپ اپنے پٹھوں کے کھچاؤ کو دور کر سکتے ہیں، اور یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں خرچہ کیا ہے۔ ناظرین خرچہ تو ہے ہی نہیں، اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کی یہ بیماری پٹھوں کا کھچاؤ آپ کی توجہ کا طلبگار ہے، اور اگر آپ اس کو توجہ سے دیں گے تو آپ ڈاکٹر کو پیسے دینے سے بھی بچ جائیں گے، اور وہاں آنے جانے کی زحمت سے بھی بچ جائیں گے، اور مزید اپنے وقت ضائع کرنے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو ناظرین یہ گھر بیٹھ کے آپ اپنا علاج اپنے خود بخود کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ رہا پٹھوں کے کھچاؤ کا علاج، اور اس طرح کے بے شمار نسخے کم قیمتی اور خود گھر میں کرنے والے میں اپنے ناظرین کے لیے لے کر پیش ہوتا رہوں گا آپ کی خدمت میں۔ تو ناظرین میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کرنا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔